السلام علیکم، میں سردار لطیف خان اور آپ دیکھیں جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل سردار لطیف خان کھوسہ صاحب۔ آج عمران خان صاحب کے کیس کے وکیل تھے۔ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی اور خان صاحب نے کیا کہا ہے اور کیا انہوں نے پیغام دیا ہے۔ اس سے کیا کہیں گے آج کے کیس کے حوالے سے؟ دیکھیں، آج کا کیس تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ اب چونکہ اس میں کچھ ملزمان جو مفرور ہیں ان کی مفروری کا جو ہے پروسیس پورا ہونا ہے، جس میں 30 دن لگیں گے پروکلمیشن کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے یہ دفعہ 87 کی کارروائی اسے کہتے ہیں، 87 ضابطہ فوجداری، اور اس کے بعد جو ہے 88 کی کارروائی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس میں تو جو ہے وقت کافی لگے گا۔ انہوں نے 10 والیومز آج پیش کیے ہیں، لیکن وہ نوبت قانون میں ابھی نہیں آئی تھی 265C کی کہ وہ فائلیں، وہ والیومز ہمیں دیے جائیں، لیکن عمران خان کی نے تو بڑا کہا جی کہ میں کسی والیوم کا یہ نہیں کہوں گا کہ اس پر جو ہے اس کی اشتہار مشتہری نہ کی جائے یا اس کو سیل کر دیا جائے، میرے لیے سارے والیومز جو ہے کھول دیں، کیونکہ میں تو کھلی کتاب ہوں اور مجھے کوئی چیز قوم سے اور ملک سے چھپانا نہیں ہے مقصود۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا جو ہے، ہم نے شکایت کی کہ میڈیا کو آنے نہیں دے رہے، تو انہوں نے کہا کہ میڈیا بھی آئے گا، جج صاحب نے کہا، اور اس میں وہ آپ کے 10 یا جو بھی ہوں گے، اور بین الاقوامی میڈیا جو آیا ہوا ہے اس کے بھی 5 جو ہے افراد وہ بھی آئیں گے، کیونکہ یہ کھلی عدالت کا جو تعلق ہے وہ ظاہر ہے کہ آگہی سے ہوتا ہے، کہ عوام کو آگہی ہو کہ اس مقدمے میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے اور کس انداز سے جو ہے اسے نپٹایا جا رہا ہے۔ تو انصاف صرف کرنا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ تو اس لیے اگرچہ یہ جیل ٹرائل ہے جس کو بھی ہم چیلنج کریں گے، لیکن سر دست یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا کو بھی اجازت ہوگی اور وکلاء کو بھی جو آنا چاہیں وہ ظاہر ہے، لیکن یہاں میں نے انہیں بتایا کہ پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہاں روک دیتے ہیں اور پھر بڑی خواری کے ساتھ جو ہے یہ ایک ایک کر کے جانے دیتے ہیں، اور وہ بھی جب جج صاحب اجازت دیتے ہیں تو اس قدر جو دقتیں یہ کریٹ کی گئی ہیں، یہ تو وکلاء کے کم از کم ان کی شایان شان نہیں ہے، اور اس میں اگر آسانیاں پیدا نہیں کی جائیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ ہم بار کی حیثیت سے بار کی تکریم اور تعظیم کو تو ہم کسی قیمت پر جو ہے وہ نیچا نہیں ہونے دیں گے۔ سر، یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، یہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں خان صاحب کو جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا یا بازیاب ہو جائے گا؟ القادر ٹرسٹ ایک بوگس سا کیس ہے، وہ 190 ملین جو برطانیہ سے آیا تھا نیشنل کرائمز ایجنسی لندن نے، وہ براہ راست جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تھا، اس میں عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، ایک دھیلے کا گین نہیں ہے۔ اور پھر جو ملک ریاض نے اس کے بعد جو دیا تھا، ڈونیشن دی تھی القادر یونیورسٹی کی بنانے کے لیے، اور پھر بنانے میں جو پیسہ اس نے دیا تھا یا اس نے لگایا تھا، خود ہی تعمیر کروائی تھی، آج بھی وہ فنکشنل ہے، وہ ٹرسٹ کے نام ہے، القادر ٹرسٹ ڈیڈ جو کے تحت لکھا ہوا ہے اس میں، کہ نہ اسے کوئی بیچ سکتا ہے، نہ اس سے کوئی جو ہے مفاد لے سکتا ہے، اور ٹرسٹیز کو بھی نہ ان کی تنخواہ ہے کوئی، اگر وہ بشرا بی بی ہیں اور عمران خان ہیں، تو عمران خان نے تو بہت سارے ٹرسٹ بنائے ہیں، جو اگر شوکت خانم ٹرسٹ ہے، اور النمل کی یونیورسٹیز جو بنائی ہیں، 3 اس نے جو ہے کینسر اسپتال بنائے ہیں پاکستان میں، جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں، اور دنیا میں ان کا علاج یہاں ممکن ہی نہ تھا، اس نے ممکن کر دیا، عوام کو سہولت دی۔ اور اسی طرح تعلیم کے شعبہ میں نمل یونیورسٹی پنڈی میں بھی، اور اس نے جو ہے اس نے اپنا میاں والی میں بھی دی، جو آج استفادہ تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں بچے پاکستان کے، اور یہ نئی نسل اگر ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے تو وہی پاکستان سنورے گا۔ اور القادر یونیورسٹی بھی فنکشنل ہے، بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے وہاں، البتہ جو باقی اخراجات ہیں وہ ڈونیشن کے ذریعے ہوتے ہیں، اس میں ایک پائی بھی سرکاری خزانے سے نہ لی گئی ہے، نہ آج لی جا رہی ہے۔ تو لوگ مخیر حضرات جو ہیں وہ اپنا ڈونیشن دیتے ہیں،
اور ظاہر ہے وہ ایک ثواب داری ہے، مستقل ایک جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ اللہ کے نام پر۔ لاسٹ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک مرتبہ پھر کردار کشی شروع ہوگی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں بطور وکیل؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کردار کشی؟ شرم آنی چاہیے، یہ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ 2 مہینے اس کو قید رکھ کے اور پھر اس سے بیان دلوایا گیا ہے۔ 6 سال پہلے شادی ہو گئی ہے، 3.5 سال مانیکا صاحب جو ہے وہ VIP ٹریٹمنٹ لیتے رہے ہیں، وہ اپنی مرضی کے DPOs اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہیں، اور اس وقت تو انہیں یہ یاد نہیں آیا کہ میری بیوی جو ہے وہ کسی جرم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اور بچوں کے ساتھ بھی ساری آپ دیکھ لیں جو انہوں نے اپنی ماں کے اس دور میں، تو اب بچے اگلی ان کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ مانیکا کو جبر اور ظلم کے تحت جو اس سے کمپلینٹ کرائی گئی ہے، استغاثہ کرایا گیا ہے، کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے یہ بھی کوئی سوچ سکتا ہے۔ خان کا بھی یہی ویو تھا۔